اور اثر انداز ہوتا ہے، آدمی کو پتہ نہیں چلتا جب آدمی میں اثر انداز آگے سے چیزیں بڑوں کا ہی ہوتا ہے، بڑوں کا جس چیز کے ذریعے فائدہ ہوتا ہے وہ ان کو نظر نہیں آتا، غیر مری چیز ہوتی ہے بزرگوں کی، اس سے پھر فائدہ ہوتا ہے۔ ہم تو وہ چیز دیکھتے ہیں جو نظر آ رہی ہے، برکت جو ہے وہ نظر آنے والی چیز تو نہیں ہے، برکت کو نظر نہیں آتی کوئی ایسی چیز، لیکن وہ غیبی طور پر شامل ہوتی ہے۔ لہٰذا جو بھی جس کا تعلق بھی اکابر کے ساتھ ہوگا، بزرگوں کے ساتھ ہوگا، کسی چیز کا چاہے وہ دنیا کی چیز کیوں نہ ہو، یہ بھی عجیب بات ہے۔ اس لیے مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ کفر گر ملتی گیرت ملت شود، اگر کفر کی کوئی چیز دیندار آدمی اختیار کر لے تو وہ بھی دین بن جاتا ہے۔ مثلا دنیاوی معاملات ہیں، دنیاوی کام ہیں، اب اس کو دیندار کرے گا تو وہ دین بن جائے گا۔ اور دین گر علتی گیرت علت شود، اور دین کی بات اگر روحانی بیمار کرے گا تو وہ دین کی بات بھی بیماری بن جائے گی۔ اس لیے کہا کہ ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ قرآن حدیث تو بہت اونچی چیز ہے، دنیاوی علوم بھی اپنے بچوں کو کسی دیندار سے پڑھواؤ، اس تعلیم میں برکت ہو۔ دنیاوی علوم، اور آج تو قرآن حدیث گمراہ لوگوں سے پڑھ رہے ہیں، قرآن کو گمراہوں سے سمجھ رہے ہیں، تو کیا آئے گا؟ میں کہوں فساد ہے نا۔ اس لیے حضرت مولانا الہانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا کہ ٹی وی کے اوپر درس قرآن آتا ہے تو میں سن لیا کروں، اس زمانے میں ٹی وی تھا، موبائل شوبائل کو تھا ہی نہیں۔ تو ہم نے جواب لکھا کہ جس برتن میں جس کے ذریعے گندگی جس کے اٹھائی جاتی ہو یا صاف کی جاتی ہو، اس برتن کو دھو بھی لو تو کوئی بھی اس میں کھانا کھانا پسند نہیں کرتا۔ تو پھر میں یہی ٹی وی کچھ دیر کے بعد اسی پر گانے شروع ہو جاتے ہیں، اسی پر ناچ شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ برتن تو ایسا ہے جو گندگی کے لیے بنایا گیا ہے، اب اس پر تم قرآن سنو چاہے حدیث سنو تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ مولانا رومی رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کی کہ دین گر کفر گر ملتی گیرت ملت شود، کفر کی بات اگر ایک دیندار اختیار کر لے تو وہ دین بن جاتا ہے، اس میں بھی برکت ہو جائے گی۔ یعنی جیسے دنیاوی علوم ہے، انگریزی پڑھا، انگریزی اب انگریز کی زبان ہے نا، لیکن ایک دیندار پڑھا رہا ہے، اس سے جو منتقل ہو رہا، آپ نے شاید نہیں دیکھا لیکن میں پروفیسر اشرف صاحب ہوتے تھے پشاور کے، دونوں ٹانگوں سے معذور ہوتے تھے، یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، بنوری ٹاؤن میں جب وہ آئے دونوں ٹانگوں سے معذور تھے، اور یہی انگریزی وغیرہ سائنس کے علوم کے وہ پروفیسر تھے۔ ان کو تقریباً 20 طالب علم ان کے ساتھ پشاور یونیورسٹی کے تھے، تو باری باری کندھے پر اٹھاتے تھے ان کو، بنوری ٹاؤن کے وہاں سے دفتر میں ان کو لے کے آئے، اور ہمارے مفتی احمد رحمت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے اکرام کیا، ان کو بٹھایا، ان سے بات کی۔ بہت مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے منسلک تھے، بلکہ ان کے خلیفہ تھے، اور انگریزی کے علوم پڑھاتے تھے یونیورسٹی میں، اور ان کے ساتھ جو طالب علم ان سے انگریزی پڑھتے تھے سب باشرہ تھے، سب نے ٹوپیاں لی تھیں، اور استاد محترم کو کندھوں پر اٹھا کر لے جاتے تھے۔ کفر گر، کفر گر، مولانا رومی ایسے فرمایا، کفر گر ملتی گیرت ملت شب، کفر کی بات دنیاوی بات اگر ملتی یعنی دیندار اختیار کر لے تو وہ بھی دین بن جاتا ہے، اور دین گر علتی گیرت، اور اگر دین کو علتی یعنی جو روحانی بیمار ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں، عمل خراب ہے، وہ لے لے گا، فرمایا کہ علت شبد، وہ دین بھی عیب والا ہو جائے گا، اور وہ دین بھی بیماری بن جائے گا، دین والی چنانچہ بہت لوگوں نے ایسے لوگوں سے دین پڑھا
جن کو عمل میں بھی کمزور تھے، علم میں بھی کمزور تھے، عقیدہ بھی ٹھیک نہیں تھا، گمراہ ہو گئے، پڑھنے والے سے گمراہ ہو گئے، پڑھنے میں گمراہ ہو گئے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ہندو پنڈت ان کے درس قرآن میں آتا تھا، ہندو پنڈت، اور اسی طرح نہا دھو کے تلک شلک لگا کے آتا تھا روزانہ، وہ گھیرے ہوئے کپڑے پہن کر۔ جب حضرت کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے جب بیٹھے تو کہا مجھے مسلمان کر لو۔ ہم نے فرمایا کہ بھئی تو میرے ابا کے زمانے میں مسلمان نے کہا میں تو اول دن سے مسلمان تھا، میں اظہار اب کر رہا ہوں۔ اب وہ ہندو پنڈت درس قرآن لیکن دیندار سے سن رہا تھا نا، اثر انداز ہو گیا۔ اور یہاں دین پڑھ رہے ہیں اور گمراہ ہو رہے ہیں، امت کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ بیٹھے نا بڑے بڑے جگاد رہی قرآن حدیث کا نام لیتے ہیں۔ آج کل تو شکار کرنے کا جو طریقہ ہے امت کو، وہ قرآن حدیث کا عنوان ہے، قرآن حدیث کو عنوان سے شکار کر رہے ہیں کہ قرآن پڑھا رہے ہیں جی ہم یہ دیں، نئی نئی تحریکات، مختلف ناموں سے تحریکات، اہل القرآن کی تحریک ہے جی، قرآن کی تحریک ہے، لیکن حدیث کا انکار ہے اس میں۔ قرآن سے جی ہر چیز قرآن سے سمجھنی ہے، حدیث کو سائڈ پہ لگا دی، گمراہ، امت گمراہ کر دی۔ حدیث کا نام لے رہے ہیں، فقہ کو سائڈ پہ لگا دیا، امت گمراہ کر رہے ہیں۔ فقہ لے رہے ہیں، اس کے ساتھ بزرگوں کے ایسے اقوال جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے اس کو شامل کر کے دین کا حصہ بنا رہے ہیں۔ عجیب حالات ہے۔ اس لیے جو کتابیں جو پرانے اکابر بزرگوں ہیں ان میں خاص قسم کی برکت ہے۔ اور مطلب عملی طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے جو حضرت تھے شاہ کی وقت صاحب اللہ علیہ، پوری دنیا میں اپنے زمانے میں شارع مثنوی سمجھے جاتے تھے۔ مثنوی کی ان سے زیادہ خوبصورت شرح نہیں کی کسی نے اس زمانے کے اعتبار سے۔ شروعات تو بہت لکھی گئی، ہر زمانے میں مثنوی شریف کی شروعات لکھی گئی۔ حضرت جو ہے تھانوی رحمہ اللہ نے کلید مثنوی لکھی، لیکن حضرت کی جو شرح ہے اور تین بڑی کتابیں حضرت کی جو مثنوی شریف پر ہے، فغان رومی ہے، اور پورا جو مثنوی شریف ہے، معارف مثنوی ہے، ایک اور کتاب ہے۔ حضرت والے نے ہمیں بتایا، یعنی برکت کا دیکھو کہ ہمیں جس استاد نے فارسی پڑھائی تھی، حضرت شاہ عبد الغنی پھول پور رحمۃ مدرسے میں، سرائے عالمگیر میں حضرت کا مدرسہ تھا، جس طرح یہاں سرائے عالمگیر ہے نا یہاں پر پاکستان میں، وہاں ہندوستان میں بھی تھا، وہاں مدرسے میں حضرت وہاں پڑھاتے تھے بخاری شریف دور حدیث تک۔ تو کہتے وہ ہمیں جس نے فارسی پڑھائی ان کی تفہیم اچھی نہیں تھی۔ تفہیم کہتے ہیں سمجھانی بات استاد اچھی طرح، اس کو کہتے ہیں تفہیم، یہ بھی فن ہوتا ہے تفہیم، یعنی بات سمجھاتے ہیں۔ ان کی تفہیم اچھی نہیں تھی، لیکن حضرت ان کو رکھتے تھے کیونکہ وہ اللہ والے تھے، تہجد گزار، راتوں کو رونے والے، اور دنیا سے بالکل بے خبر، اور فارسی پڑھاتے تھے، اور بس ان سے فارسی پڑھی۔ فارسی پڑھنے کے بعد حضرت پاکستان آ گئے، شاہ عبد الغنی پھول پور رحمہ اللہ آ گئے تو حضرت ان کے ساتھ آ گئے۔ تو یہ معارف مثنوی جب لکھی تو وہ ہندوستان میں تھے، تو ہندوستان گئے تو ان کو معارف مثنوی پیش کی، تو انہوں نے جگہ جگہ سے معارف مثنوی دیکھی، اور پھر حضرت کی اپنی بھی مثنوی شریف ہے، اپنے بھی اشعار ہے فارسی کے، جن کے بارے میں حضرت بن نوری رحمہ فرمایا تھا لا فرق بینک و بین الرومی، آپ کے رومی میں کوئی فرق نہیں ہے، ایسے اشعار ہے حضرت بن نوری نے فرمایا۔ تو استاد نے یہ کہا کہ حکیم اختر تو نے فارسی اور پھر کہاں کہاں پڑھی، یعنی ان کو اس بات کا یقین نہیں آیا کہ میری پڑھائی فارسی سے میرا شاگرد فارسی اشعار بھی کہے اور مولانا رومی کی شرح بھی کر دی۔ تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم آپ کے علاوہ کہیں نہیں پڑھی، یہ آپ سے پڑھی کہ برکت ہے کہ یہ کام ہے، آپ اس سے اندازہ کر لیں، اس کا نام برکت ہے۔ تو وہ نفع بخش چیز ہو جاتی ہے، برکت کی تعریف ہی ہے، قلیل الشیء کثیر النفع، نفع زیادہ ہوتا ہے، اور نظر نہیں آئے گا، یہ آپ زکوٰۃ دیتے ہو جی بعد میں برکت ہو گئی، وہ تو کم ہو گیا،
لیکن بعد میں جب اگلے سال زکوٰۃ دینے بعد اگلے سال جب حساب کرو گے تو زکوٰۃ بڑھ گئی، اس کا مطلب ہے کہ مال بڑھ گیا تبھی تو زکوٰۃ بڑھ گئی، گھٹی نہیں، لیکن نظر نہیں آئے گی، برکت نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے آج تو یہ ہے کہ ظاہری طور پر او واہ 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 واہ، نہیں، وہ اور چیز ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ سیدھی سادی چیز ہو لیکن اس میں ایسی خیر و برکت ہو کہ آپ کے لیے دروازے کنجی ثابت ہوتی ہے، خیر کی کنجی ثابت ہوتی ہے، خیر کی کنجی، یعنی کنجی مل جاتی ہے، محل کی کنجی، تو دیکھنے میں تو چھوٹی سی چیز جیب میں مل گئی لیکن جب کھولو گے تالا تو اندر پورا محل مل جائے گا۔ اور ایک کو کنجی تو نہیں ملی، مال و اسباب کچھ باندھ دیا ساتھ، منجی دے دی، کرسی دے دی، اور کہتے تو کیا لایا ہے، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کا میں تو کنجی ہے، کیا ہے دیکھ میں پورا ریڑا بھر کے لے جا رہا ہوں، لیکن آپ بتاؤ کنجی کی اہمیت زیادہ ہے وہ ریڑے کی ہے؟ ایک تمہیں ڈیبٹ کارڈ دے دے یا کریڈٹ کارڈ کیا یہ لو جو شاپنگ کرنی ہے ہماری طرف سے کرو، اور ایک کو 5,000 روپے دے دے، تو تم وہ خود بتاؤ کس کی قیمت زیادہ ہے؟ بھائی اسی سے تم برکت کمانا سمجھنا، اسی سے برکت کمانا تو سمجھ آ جائے گا کہ ایک جو ہے نا دیکھنے میں بہت ہا ہوا ہے لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں، اور ایک نے تھوڑی سی چیز ہے لیکن اس کے اندر ایسی خیر و برکات ہوئی تو خیر کی کنجی ثابت ہوگی، کنجی لگائی اور بس سے دنیا مفتوح ہو گئی۔ اس لیے یہ جو ذوق چل رہا ہے آج کل کہ بھائی نئی نئی چیزیں خود ہی بنا کر ایڈ کر دی جائے، اس کا وہ نفع نہیں ہے۔ آج ہے، آج تسہیل کے نام پر شروع ہے جی، بجتی زیور کی تسہیل کر دی، فلاں چیز کی تسہیل کر دی، وہ اصل چیز رہتی ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں، خیر و برکت ہی نہیں، کیونکہ جو بزرگوں کے الفاظ ہیں ان الفاظ میں بھی ایک اثر ہے، یاد رکھو الفاظ ایسے نہیں ہیں، اگر الفاظ میں اثر نہ ہوتا تو صحابہ کرام اور تابعین طب تابعین محدثین رسول اللہ کے الفاظ کو یاد کرنے پر زندگیاں پوری نہ لگا دیتے، وہ مفہوم لے لیتے نہیں، ان کے لفظ کے اندر بھی بہت کچھ بند ہے، خزانے لفظ ہی رکھو، بدلو نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جی بس یہ کر لیا بس یہ چیز ہے بس لے لو، لیکن اس کا نتیجہ مرتب نہیں ہو رہا۔ پہلے زمانے میں باتیں اتنی لیکن اس کے نتیجے تھے، سب نے جو بڑے بڑے اکابر بنے ہیں وہ انہیں پرانی چیزیں کو پڑھ کر ہی بنے ہیں، زمانے میں کوئی ایسی چیز نہیں، لیکن آج یہ چیز ہے